الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الغفار۔ الغفار ان ناموں میں سے ہے جن کے معنی سے ہم بچپن سے واقف ہوتے ہیں۔ غفار یعنی معاف کرنے والا، لیکن کیا بس اتنا ہی معنی ہے اس کا؟ یہی تو خاص بات ہے عربی زبان کی۔ اس میں معافی کے لیے بھی کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ہر لفظ کا معنی دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ ساری معافیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ غفار کا لفظ نکلا ہے غائن فا را سے، غفر سے۔ غفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں، یہ کسی کے جسم یا سر کو ڈھانپ دیتے ہیں، اسی سے غفر کا معنی ہے ڈھانپ دینا، انگریزی میں کہتے ہیں کور کر دینا۔ غفر کا دوسرا معنی ہے معاف کر دینا، اور اس کا ایک تیسرا معنی بھی ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آخر میں، اور وہ بہت دلچسپ ہے، شاید وہ آپ کا سارا نظریہ ہی بدل دے۔ پہلے بات کرتے ہیں غفر کے پہلے دو معنی کے بارے میں، ڈھانپ دینا اور معاف کر دینا۔ غفر سے غافر کا لفظ بنا ہے، یعنی معاف کرنے والا، لیکن غفار کا لفظ فعال کے صیغے پہ ہے۔ اگر آپ کو عربی گرامر سے واقفیت نہیں ہے تو بس اتنا جان لیں کہ فعال کے صیغے پہ اترنے والے الفاظ میں ایگزیجریشن یعنی مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت بہت زیادہ ہونا۔ غفار، جبار، قہار، وہاب، فتاح، یہ سب فعال کے صیغے ہیں، یعنی اس ذات میں یہ خوبی بہت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ، بے انتہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الغفار ہے، وہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ غافر بھی ہے لیکن وہ غفار بھی ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ غافر ہوتے ہیں، بس معاف کرنے والے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ غفار ہے، وہ اتنا معاف کرتا ہے جتنا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انسان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معافی کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں، کچھ گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، کچھ بھول کے، کچھ لا علمی میں اور کچھ مجبوری میں۔ ہماری کچھ بری عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں مجبور کر دیتی ہیں گناہ کی طرف مائل ہونے میں، اور پھر ہم بار بار اسی ایک گناہ کو لے کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کریں؟ نہیں چھوٹتی وہ ایک بری عادت۔ اگر آپ آج کے دن یہ اسماء الحسنہ پڑھ رہے ہیں تو قوی امکان ہے کہ آپ سے کچھ ایسا ہوا ہوگا جو آپ کو ندامت اور فرسٹریشن کا شکار کر رہا ہوگا۔ وہی بری عادت دہرائی ہوگی، وہی گناہ پھر سے سرزد ہوا ہوگا، جس کو چھوڑنے کی کوشش کئی مہینوں سے جاری ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا اتنا بابرکت نام پڑھوا رہا ہے تو کسی وجہ سے پڑھوا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں یوں ہی نہیں پڑھ لی جاتی، ان کا وقت ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے۔ آپ سے جو کچھ بھی ہوا ہے بس اتنا جان لیں کہ آپ کا رب بہت غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ انسانوں کی طرح بغض نہیں رکھتا، وہ جب معاف کرتا ہے تو سلیٹ صاف کر دیتا ہے۔ وہ ہر روز آپ کو ایک نیا موقع دیتا ہے۔ آپ سے ہر روز 1,00,000 گناہ بھی سرزد ہو جائیں، ہر سانس کے ساتھ گناہ سرزد ہو، وہ تب بھی آپ کو معاف کر دے گا جتنی دفعہ آپ اس گناہ کی معافی مانگیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک گناہ کیا اور اس کی گڈ بک سے نکل گئے۔ آپ نے یہ کیوں سوچا کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرے گا، اب وہ مجھ پہ اپنا قہر نازل کرے گا، آپس میں اس کے ملعون لوگوں میں سے ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا یہ نام پڑھوا رہا ہے تاکہ آپ کو پیغام مل سکے کہ اس کی معافی بہت بڑی ہے۔ آپ سے بھلے جتنا بڑا گناہ ہو گیا ہو یا آپ سے جتنا چھوٹا گناہ ہو گیا ہو، آپ نے واپس اس کی طرف آنا ہے۔ آپ نے گناہ کو جسٹیفائی نہیں کرنا، آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے، اور وہ آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپنی پناہ میں لے لے گا۔ وہ آپ کا رب ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، اس نے آپ کو بنایا ہے۔ وہ آپ کی ساری کمزوریوں سے واقف ہے، وہ آپ کی خواہشات سے بھی واقف ہے، وہ خواہشات جو آپ کو گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ جب تک آپ کو احساس گناہ رہے گا اور آپ معافی مانگتے رہیں گے اور آپ ہر روز اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، بھلے اس کوشش میں روز ناکام ہو لیکن کوشش ہر روز دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں، تب تک وہ آپ کو معاف کرتا رہے گا۔ غفر کا معنی ڈھانپنا بھی ہے، الغفار صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو معاف کرتا ہے، بلکہ وہ ایسا معاف کرنے والا ہے جو آپ کے گناہ ڈھانپ دیتا ہے۔ آپ اس رب کو کیوں اتنا سخت استاد سمجھتے ہیں؟
جو ایک گناہ ہونے پہ آپ کو جہنمی بنا دے گا یا آگ میں ڈالے گا۔ نہیں، اس کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ وہی تو ہے جو آپ کے گناہ ڈھانپے گا، وہی تو ہے جو بچپن سے اب تک آپ کے سارے راز رکھتا آیا ہے۔ آپ کی ذات سے سب سے سیاہ راز بھی اس کے پاس محفوظ ہیں۔ اس نے کتنی دفعہ آپ کا پردہ رکھا، یاد کریں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ تباہی کے دہانے پہ تھے لیکن اس نے آپ کو بچا لیا۔ اس نے کتنی ہی دفعہ آپ کا پردہ کھولنے نہیں دیا۔ اس نے آپ کو ڈھانپ دیا۔ اس نے اپنی رحمت کی چادر سے آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اگر ہمارے ارد گرد کے انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم کیا سوچتے ہیں یا ہمارے اندر کیسے کیسے خیالات آتے ہیں تو وہ ہمیں قتل کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شے سے واقف ہے، پھر بھی وہ سارے پردے قائم رکھتا ہے۔ وہ ہمارا برم دوسرے انسانوں پہ قائم رکھتا ہے۔ وہ ہمارے راز چھپا لیتا ہے۔ وہ ہمارے رات کی سیاہی میں چھپ کے کیے گئے گناہوں کو سرے عام نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ آپ کے کسی ایک خفیہ گناہ کو ہلکا سا کھول بھی دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب آپ اس گناہ میں بہت آگے نکل جائیں۔ تب وہ آپ کو ایک اشارہ دیتا ہے کہ اگر یہ گناہ کھل گیا تو ہماری عزت نہیں رہے گی۔ وہ یہ آپ کی بھلائی کے لیے کرتا ہے تاکہ آپ واپس پلٹ آئیں۔ اگر اس گناہ کے کھلنے سے آپ کی عزت میں کمی ہوئی تو وہ اگر آپ اس سے معافی مانگ لیں تو وہ آپ کو واپس آپ کی کھوئی ہوئی عزت دلا دے گا۔ عزت اسی کی ہے، ساری کی ساری عزت۔ وہ اپنی مرضی سے اسے لوگوں میں بانٹتا ہے، اس لیے آپ نے عزت بھی اس سے مانگنی ہے۔ اپنے گناہوں کا پردہ برقرار رکھنے کے لیے بھی اسی کو کہنا ہے اور معافی بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اگر آپ کسی ایسی بری عادت کا شکار ہیں جو نہیں چھوٹ رہی، بار بار آپ ایک ہی سائیکل میں پھنسے چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے بہترین دوا قرآن ہے۔ آپ خود کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ جوڑ لیں۔ ضروری نہیں کہ طالب قرآن کا کورس ہی جوائن کریں، بلکہ کوئی بھی کورس جوائن کر لیں اور خود کو زبردستی سبق پڑھوائیں یا سنوائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بری عادت ایک دن میں چھوٹ جائے گی، اسے کئی مہینے لگیں گے، لیکن اگر آپ خود کو زبردستی ہی صحیح قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھیں تو قرآن پاک اس عادت کو آپ کی زندگی سے دھکیل کے باہر نکال دے گا۔ صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا وہ عادت قرآن پاک کو باہر نکال دے یا قرآن پاک اس عادت کو۔ اور اگر آپ سے وہ عادت نہیں چھوٹ رہی تب بھی قرآن پاک کو نہ چھوڑیں۔ کبھی بھی ہرگز نہ سوچیں کہ آج میں نے وہی گناہ پھر سے کر لیا ہے، اب تو میں قرآن پاک کی اہل نہیں ہوں تو بس آج سبق نہیں پڑھوں گی۔ ہرگز نہیں، آج تو آپ نے لازمی سبق پڑھنا ہے۔ آپ کا جسم گناہ کرتا ہے، اپنے کانوں اور آنکھوں کے ذریعے جسم میں روز قرآن پاک کو داخل کریں، پھر اس کی اس بری عادت سے مقابلہ قرآن پاک کرے گا۔ اس سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ وہ آئے گا اور وہ بار بار اندر آئے گا، تو ایک دن اس گناہ کو آپ کے جسم سے نکلنا پڑے گا۔ یہی سارا فلسفہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بس خود کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ غفر کا ایک تیسرا معنی ہے دولت میں بے تحاشا اضافہ ہونا۔ اب یہ معنی بہت دلچسپ ہے۔ الغفار وہ ہے جو گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور آپ کو معاف کرتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مغفرت کا کس شے سے بہت گہرا تعلق ہے؟ یعنی وہ شے جس پہ مغفرت بہت تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے، جیسے آگ جلاتی ہے اور پانی بھگو دیتا ہے۔ ایسے ہی مغفرت جب کسی انسان کو بخش دی جاتی ہے تو وہ اپنا ایک سائیڈ افیکٹ ساتھ لاتی ہے، اور وہ افیکٹ لازم ہے، اور وہ ہے انسان کے رزق میں اضافہ اور اس کی اولاد میں اضافہ اور اس کی مالی حالت کا بہتر ہونا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غریب ہیں، نہیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مغفرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ استغفار ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو نہ صرف معافی دلاتا ہے بلکہ اس کی دولت، اس کی اولاد اور اس کے معاش میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر میں نے کہا مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بہت بڑا غفار، برسائے گا وہ آسمان سے تم پہ موسلا دھار بارش، اور مدد دے گا تمہیں مالوں اور بیٹوں سے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغ اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں تم امید رکھتے اللہ سے کسی وقار کی؟ سورہ نوح میں آتا ہے۔ یعنی کیا تم اللہ سے اتنی سی ڈگنیٹی کی توقع بھی نہیں رکھتے کہ اگر تم استغفار کرو تو وہ تمہیں یہ سب عطا نہیں کرے گا؟ استغفار کرنا ایک ایسا فارمولا ہے جو انسان کو یہ سب دلاتا ہے جس کے پیچھے ساری انسانیت بھاگتی ہے۔
اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے یا اولاد کا مسئلہ ہے یا آپ کو عمل چاہیے، قرآن پاک میں بارش علم کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے، یا آپ کو نعمتوں کی بارش چاہیے، باغ، نہریں، یعنی بہت سی پراپرٹی چاہیے، ایسی پراپرٹی جو آپ کو گھر بیٹھے روزی کھلا سکے، جس کو ہم پیسو انکم کہتے ہیں، تو یہ سب آپ کو ہر روز استغفار کرنے سے ملے گا۔ استغفار کا کوئی سا کلمہ یاد کر لیں اور اس کو اٹھتے بیٹھتے دہرائیں، آپ کے گناہوں پہ پردہ بھی پڑا رہے گا اور آپ کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی گناہ آپ کی نعمتیں کم کرنے کا بھی سبب بنتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے، اس کی کوئی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی گناہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ ضرور مانگا کریں کہ وہ گناہ جو آپ کی دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے، وہ اس کو معاف کر دے، اور دیکھیے گا آپ کی زندگی ہی بدلتی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔